سنو سنو اللہ کا کلام کیا کہتا ہے، اٹھو اٹھو قرآن کا پیغام کیا کہتا ہے۔ سنو سنو آج آیت نمبر 3 ہے، اور یہ آیت نمبر 3 جو ہے اسکرین پر آپ کے سامنے ہے۔ ویسے الحمدللہ ہمارے بچے کو سورہ فاتحہ یاد ہے۔ اس آیت کریمہ کا پہلے میں آپ کے سامنے لفظی ترجمہ پیش کروں گا، پھر مزید اس کی میں وضاحت کروں گا۔ آیت کریمہ میں پہلا لفظ ہے مالک۔ یہ لفظ آپ اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں۔ اب اس کا ایک متبادل بھی آ گیا ہے انگلش میں اونر، جس کو مکان مالک یا مالک کہتے ہیں۔ تو مالک اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے، عربی میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ اچھا، پھر اس کے بعد دوسرا لفظ ہے یوم۔ یوم کا معنی ہے دن، جسے آپ انگلش میں کہتے ہیں ڈے۔ اور پھر اس کے بعد لفظ ہے دین، دال یا نون۔ اس کا معنی ایک تو بڑا مشہور ہے، اور وہ معنی جو آپ عام طور پر کرتے اور سنتے ہیں وہ آپ کرتے ہیں دین کا معنی مذہب۔ جیسے آپ سے کوئی سوال کرتا ہے آپ کا دین کیا ہے، یہ لفظ آپ استعمال کرتے ہیں اردو میں۔ یہاں تک کہ جب مردہ قبر میں رکھ دیا جاتا ہے اور اس کے اقارب وہاں سے رخصت ہو جاتے ہیں تو فرشتے آتے ہیں نکیرین، اور وہ سوال کرتے ہیں۔ پہلا سوال ہے من ربک، تیرا رب کون ہے؟ دوسرا سوال کیا کرتے ہیں؟ ما دینک۔ اب دیکھیں اس میں لفظ کون سا استعمال ہوا؟ دین، تیرا دین کیا ہے؟ اب اس سوال کا جواب کیا ہے؟ دین الاسلام، میرا دین اسلام ہے۔ اس کا مطلب یہ کہ ایک لفظ دین آپ جو استعمال کرتے ہیں ہماری بول چال میں، اس کا معنی آتا ہے اسلام، اس کا معنی دین، یعنی ہم یہ مراد لیتے ہیں ہم۔ لیکن یہاں دین کا معنی یہ نہیں ہے، بلکہ یہاں دین کا معنی لکھا ہوا ہے جزا، جس کو آپ جزا کہہ دیں یا بدلہ کہہ دیں۔ اب یہ جو جزا اور بدلہ ہے، اس سے مراد کیا ہے؟ اس سے مراد ہے قیامت، جس کا مطلب کیا ہوا؟ قیامت کے دن کا مالک۔ یہ اب آیت کریمہ کا مطلب ہوگا، بدلے کے دین کا مالک، جزا کے دین کا مالک، یہ اس کا معنی ہوتا ہے۔ قیامت جو ہے یہ ہمارے بنیادی عقائد میں شامل ہے۔ جیسے ہمارا ایمان ہے اللہ وحدہ لا شریک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، یہ سب سے اول اور مشق ہے جو کلمے کے اندر موجود ہے۔ آپ کیا پڑھتے ہیں؟ لا الہ الا اللہ۔ اس کا معنی کیا؟ ایک ہی معبود ہے، اکیلا یکتا، اس کا کوئی ہم پلہ نہیں ہے۔ تو یہ جو یکتا آپ جو عقیدہ رکھے ہوئے، الحمدللہ ہم نے رکھا ہوا ہے، یہ عقیدہ بڑا اہم عقیدہ ہے۔ جیسے یہ عقیدہ اہم ہے، اسی طریقے سے یہ عقیدہ بھی اہم ہے کہ قیامت واقع ہوگی۔ صدر الشریعہ بدر طریقہ جو اعلیٰ حضرت کے خلیفہ ہیں، بارِ شریف میں لکھتے ہیں قیامت بے شک قائم ہوگی، اس کا انکار کرنے والا کافر ہے۔ یہ صدر الشریعہ نے لکھا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو قیامت پر ایمان نہیں رکھتا دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ دین میرے باپ کا نہیں ہے اور نہ ہی دین آپ کے باپ کا ہے، دین اللہ اور اس کے رسول کا ہے۔ اور اللہ اور اس کے رسول نے اس کانسیپٹ کو کلیئر کر دیا کہ جو قیامت پر ایمان نہیں رکھتا بلکہ کلمہ پڑھتا رہے، نمازیں پڑھتا رہے، وہ مسلمان نہیں ہے۔ قیامت کا کانسیپٹ جو ہے بڑا اہم کانسیپٹ ہے۔
کیونکہ جب پتا ہو کہ اس کا بدلہ ملے گا، ریٹرن ملے گا، صلہ ملے گا، تو بندہ کوشش کرتا ہے۔ مثال کے طور پر آپ کاروبار کرتے ہیں، اگر آپ کو پتا ہے اس کاروبار میں پروفٹ نہیں ہونا، آپ مجھے بتائیں آپ کاروبار کریں گے؟ ہرگز نہیں کریں گے، کیونکہ اس کا کوئی رزلٹ اور نتیجہ نہیں ملے۔ جب رزلٹ اور نتیجہ نہ ملے تو آپ تگدو نہیں کرتے۔ قیامت کا جو دن ہے یہ رزلٹ کا دن ہے، نتیجے کا دن ہے، اسی لیے کہا مالک یوم الدین، قیامت کے دن کا مالک، یعنی اس دن حساب ہوگا۔ میں یہاں حدیث مبارکہ پیش کرنا چاہ رہا ہوں، یہ حدیث دیکھیں اسکرین پر لکھی ہوئی ہے۔ اس حدیث مبارکہ میں لفظ پر ذرا توجہ رکھیے گا، لفظ لکھا ہوا ہے شاۃ جلحہ، اس کا مطلب کیا ہے؟ شاۃ جلحہ کہتے ہیں بغیر سینگ والی بکری، اور پھر آگے لفظ لکھا ہوا ہے شاۃ کرنا، اس کا معنی ہوتا ہے سینگ والی بکری۔ اللہ کے حبیب نے فرمایا قیامت کے دن سینگ والی بکری نے اگر بغیر سینگ والی بکری کو مارا اس کا حساب ہوگا۔ قابل توجہ بات ہے، مجھے بتائیں جانور مکلف ہے؟ جانور مکلف نہیں۔ کیا جانور بھی نماز پڑھتا ہے؟ نہیں۔ جانور روزہ رکھتا ہے، آج آپ نے روزہ رکھا ہوا، الحمدللہ، اللہ قبول کرے اور معراج کی برکتیں آپ کو عطا فرمائے۔ جانور روزہ نہیں رکھتا، جانور زکات نہیں دیتے، جانور حج نہیں کرتا، جانور کلمہ نہیں پڑھتا، اس لیے کہ شریعت کا نفاذ جانور پر نہیں، شریعت کا نفاذ کس پر ہے؟ اشرف المخلوقات پر، اور اشرف المخلوقات کون ہے؟ الحمدللہ، برملا کہتے ہیں ہم، یہ اللہ کا احسان ہے۔ اللہ کے حبیب یہ بات بتانا چاہ رہے ہیں یہ مکلف نہیں ہے، ان کے درمیان جو جھگڑا ہوا ہوگا اس کا بھی انصاف ہوگا۔ اب اللہ کے حبیب فرماتے ابتدائی کلمات، فرمایا لَتُؤَدُّنَّ الْحُقُوقَ إِلَىٰ أَهْلِهَا، اس کا مطلب کیا ہوا؟ جب ان کے درمیان بھی انصاف ہوگا تو اے مسلمانوں تم اپنے حقوق کو ضرور ادا کرو، بچ کر نہیں جا سکتے۔ اب ہر آدمی اپنا محاسبہ کرے کہ ہم کتنی حد تلفی کرتے ہیں۔ یاد رکھیے گا کسی کو ہم نے کوئی تکلیف دی ہے، اس کے دل کو چوٹ پہنچائی ہے، قیامت کے دن حساب دینا پڑے گا، چھٹکارا نہیں ہے۔ یہاں تک کہ پڑھا آپ کو آج تو آپ اتنا کہہ دینا سوری، معذرت، معاف کر دیں، بڑا آسان ہی کہیں اور جان چھٹ بھی جائے گی اگر اسے معاف کر دیا۔ قیامت کے دن کیا ہوگا پتہ ہے آپ کو؟ قیامت کے دن یہ ہوگا اللہ کہے گا تیری کتنی نیکیاں؟ اتنی ہے نا، ٹھیک ہے، اتنی نیکیاں تو اسے دے، کیوں تو نے اسے تھپڑ مارا تھا، تو نے اسے گالی بکی تھی، اس کی غیبت کی تھی، اس کی چگلی کھائی تھی، مال کو کھا گیا تھا، تو یہ سارا حساب و کتاب دینا پڑے گا، اور ہمیں عوض اور بدلہ کس کے ذریعے دینا پڑے گا؟ نیکیوں کے ذریعے، اگر ہے تو۔ اگر نیکی نہیں تو پھر ختم۔ نیکی ہے تو نیکیوں کے بدلے نیکیاں دینی پڑے گی، ان جرائم کے بدلے، ان حقوق کے بدلے۔ اور یاد رکھیے گا اللہ کے حبیب نے فرمایا اے میرے صحابہ میں تمہیں مفلس نہ بتاؤں، مفلس کیسے؟ تنگ دست، کچھ بھی نہیں، خالی، مفلس نہ بتاؤں۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ مفلس تو وہ نا جس کے بعد مال نہیں، پیسہ نہیں، غریب آدمی، تنگ دست آدمی۔ میرے مصطفیٰ نے فرمایا قیامت کے دن یہ مفلس نہیں ہے، بلکہ مفلس وہ ہے نیکیاں لایا تھا لیکن حق تلفی کی بنا پر وہ نیکیاں اس کے نامہ اعمال سے لے گئے، اور جس کی حق تلفی کی تھی اسے نیکیاں دے دی گئی۔ قیامت کے متعلق ایک حدیث مبارکہ میں مزید پیش کرتا ہوں، پھر آگے ہم بڑھتے ہیں۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے، اسکرین پر موجود ہے، اللہ کی بارگاہ میں جب حاضری ہوگی تو 5 چیزوں کے سوالات کے جوابات کے بغیر ہم اس جگہ سے ہٹ نہیں سکتے۔ پیشی ہوگی نا بارگاہ میں، ہٹ نہیں سکتے۔ 5 چیزیں کیا ہے؟
फरमाया अन उम्रिही फीमा अफना, पूछा जाएगा रब ने तुम्हें उम्र दी ना, उम्र को कैसे गुजारा जो तुझे एज में। दूसरा व अन शबाबिही फीमा अबला, तुझे जवानी मिली थी ना, बड़ा ताकतवर था, इसको तूने कैसे सर्फ किया, कैसे खर्च किया। वैसे भी हदीस बारका में आता है अश्शबाबु शुअबतुम मिनल जुनून, कहते हैं जवानी जो है ना ये जुनून का एक नशा है, जुनून का ये नशा है। और फिर आगे अल्लाह के हबीब ने फरमाया व मालिही मिन ऐन इक्तसबा, माल के बारे में सवाल होगा कहां से कमाया, वफीमा अनफका, और कहां खर्च किया, वमाज़ा अमिला फीमा अलिमा, और जो तुझे इल्म मिला उस पर किस हद तक तूने अमल किया। अल्लाह हमें महशर की तंगी और सख्ती से बचाए। एक बात मैं मजीद आपके सामने पेश करना चाह रहा, मुख्तसर जुमे की नशिस्त में मैंने इसे यहां बयान किया। सूरज जो है ना, सूरज बारे शरीयत के अंदर सदरुल शरिया फरमाते हैं सूरज जमीन से 4000 बरस के फासले पर, 4000 बरस, मेरी और आपकी उम्र क्या इतने फासले पर। और सूरज की अभी क्या है, पीठ है, फ्रंट नहीं। और अभी जमीन है लेकिन कयामत के दिन तांबे की जमीन। अब मुझे बताएं वो वक्त कितना शदीद होगा, और उस वक्त अगर हमारी पकड़ हो गई, हमारी गिरफ्त हो गई, अल अमान वल हफीज, अल्लाह अपने हबीब के सदके हमारी हिफाजत करे। सल्लिम सल्लिम की दारस से पुल से पार लगाते ये रब है मोती, ये है कासिम, रिज़्क़ उसका खिलाते ये। अच्छा, अब अगली आयत करीमा की तरफ हम आते हैं। सूरह फातिहा की आयत नंबर 4, इसमें जो कलिमात इस्तेमाल हुए, पहला कलमा है इय्याका, इसको वैसे ग्रामर में मफूल बिही कहते हैं, लेकिन वो जाहिर बात है अहले इल्म के लिए ये गुफ्तगू होती है। इय्याका का माना है तेरी ही, फिर इसके बाद है नअबुदु, इसका माना है हम इबादत करते हैं। वाव आ गया, वाव माना है और, फिर इय्याका इसका माना है तुझसे ही। अब इसके बाद इस आयत का आखिरी लफ्ज नस्तईन, इसका माना है मदद चाहते हैं। अब आयत करीमा का तर्जुमा क्या हुआ, तफसीरी तर्जुमा, हम तेरी ही इबादत करते हैं और तुझसे ही मदद चाहते हैं। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। ये आयत करीमा जाहिर बात है हम सुन्नी मुसलमान हैं, इसे पढ़ने का ज्यादा हक हमारा, गैरों का नहीं है, इसको ध्यान में रखिएगा। इसकी वजाहत में इंशाअल्लाह अगली इतवार के दर्स कुरान में वादे करूंगा, लेकिन आज मेरा फोकस जो है इय्याका नअबुदु पर है। इसके अंदर लफ्ज है कि हम तेरी इबादत करते हैं। सवाल पैदा होता है इबादत कहते किसको है। मैं अब आपको बड़ी अहम गुफ्तगू बता रहा हूं, बड़ी काबिल तवज्जो है, इसको ज़हन में रखिएगा। इसके जरिए आपके ईमान भी महफूज रहेंगे और जो शिर्क के फतवे लगाए जाते हैं उससे भी इंशाअल्लाह आप बेजा लगाने से बचेंगे। और अल्हम्दुलिल्लाह मुशरिक नहीं बल्कि हम क्या हैं, मुसलमान हैं, कुरान के मानने वाले। सबसे पहला कॉन्सेप्ट मैं आपके सामने क्लियर करना चाह रहा हूं, इबादत कहते किसको है। इबादत के अंदर दो चीजें हैं, इन दोनों को ज़हन में रखिएगा। कोई आपको पूछता है इबादत की डेफिनेशन क्या है, मा हुवल हद बिल इबादत, यानी इबादत की तारीफ क्या है। अब ये तो कहते हैं ना हम अल्लाह की इबादत करते हैं, हम अल्लाह की इबादत करते हैं। तो ये जो हम अल्लाह की इबादत करते हैं, ये इबादत किसको कहा जाता है, ये भी तो समझना है। इबादत के अंदर दो चीजें हैं, नंबर एक इताअत करना और नंबर दो ताज़ीम करना। इसको ज़हनों में रखिएगा, मैं बड़ी अहम गुफ्तगू कर रहा हूं। नंबर एक इताअत करना,
नंबर 2 ताज़ीम करना। लेकिन एक बात ध्यान में रखेगा, जिसकी इताअत की जाए, जिसकी ताज़ीम की जाए, उसके अंदर ये अकीदा हो कि ये इलाह है, यानी हमारा खालिक और मालिक है। अब अगर ये समझकर किसी की इताअत की जाए या किसी की ताज़ीम की जाए, ये है इबादत। इबादत इसको कहा जाता है। अब मैं इसकी मजीद वजाहत कर रहा हूं। बहस थोड़ी बहुत आपको मुश्किल लग रही होगी शायद, लेकिन है बड़ी अहम बहस। बहुत से मसाइल बस खुद हल हो जाएंगे। आप नमाज पढ़ते हैं, नमाज की इब्तिदा किससे करते हैं? तकबीर तहरीम, अल्लाहु अकबर। अब आप इसके बाद क्या करते हैं? क़याम, इसके बाद रुकू, इसके बाद सजदा। अच्छा, अब मैं आपसे सवाल कर रहा हूं, आप तकबीर तहरीमा नमाज में कहते हैं, ये अल्लाह की क्या इबादत? बिल्कुल वाज़ेह, सबको पता है। आपने अल्लाह की बारगाह में तकबीर तहरीमा की, अल्लाहु अकबर। किसी ने पूछा ये क्या है? भाई मैं अल्लाह की इबादत कर रहा हूं। जवाब क्या मिला? अब आप क़याम में हैं। आपसे किसी ने पूछा, जनाब आप नमाज के अंदर क़याम में ये क्या कर रहे हैं? तो आप जवाब क्या देंगे? मैं अल्लाह की इबादत कर रहा हूं। अब सवाल ये है कि आपने तकबीर तहरीमा कही और आपने क़याम किया, इसके अंदर दोनों चीजें। नंबर 1, आप इताअत कर रहे हैं, किसकी? अल्लाह की। आप फर्मा बरदारी कर रहे हैं। नंबर 2 क्या है? नंबर 2 ये है कि आप रब की ताज़ीम कर रहे हैं, अदब कर रहे हैं, एहतराम कर रहे हैं। अच्छा, अब जरा गौर करें, जब आप नमाज में क़याम में होते हैं, आप इसका नाम रखते हैं इबादत। लेकिन अगर आप माँ बाप के सामने ऐसे खड़े हो जाए, हाथ बांध नमाज में खड़े रहे, तो नाम आ गया ये रब की इबादत है। आप अपने वालिदैन के सामने हाथ बांध के खड़े, अगर कोई बेटा बाप के सामने हाथ बांध के खड़ा हो ना, तो इस आदमी कहेगा वाह यार बड़ा बाअदब लगता है। कोई टोकता नहीं है, कोई बोलता नहीं है, अरे ये तो अल्लाह की इबादत है और तू अपने बाप की माज़अल्लाह इबादत कर रहा है। मेरी बात ध्यान में रखना। एक उस्ताद है, अब हमारे जो शागिर्द होते हैं वो हमारे सामने ऐसे खड़े होते हैं, हाथ बांध। अब कोई कहने वाला कह देगा, जिसे समझ नहीं होगी, क्या कहेगा? कहेगा यार ये तो नमाज में होता है। तो जब नमाज में होते तो अल्लाह की इबादत कहलाती। ये उस्ताद के सामने खड़ा हो गया तो ये तो उस्ताद की इबादत हुई। ये पीर के सामने खड़ा हो गया, ये तो पीर की इबादत हुई। नहीं, इसलिए कि जब हम अल्लाह के सामने खड़े होते हैं, ये उस वक्त इबादत कहलाती है कि हम अल्लाह को अपना माबूद समझ रहे हैं, अपना खालिक समझ रहे हैं। तो खालिक समझकर, मालिक समझकर, रब समझकर, खुदा समझकर अगर आप खड़े रहे तो ये इबादत है। लेकिन मैं अपने बाप के सामने खड़ा होता हूं इसलिए कि मेरा अब्बा है, अदब से खड़ा है, ताज़ीम में खड़ा हूं। मैं अपने पीर के सामने खड़ा हूं, अपने उस्ताद के सामने खड़ा हूं। क्यों? अदब के लिए, एहतराम के लिए। क्योंकि आप अपने उस्ताद को खुदा नहीं मानते, माज़अल्लाह, अल्लाह बचाए हम खुदा मानने से। आप अपने पीर को खुदा नहीं मानते। सहाबाए किराम मेरे मुस्तफा के सामने हाथ बांध के खड़े हो जाते थे और सख्ता तारी हो जाता। क्या माज़अल्लाह सहाबा नबी की इबादत करते थे? अल अमान वल हफीज। ये तो कभी हम सोच भी नहीं सकते। पता चला कि इताअत और ताज़ीम के अंदर ये नजरिया हो कि हम उसे समझे माज़अल्लाह खुदा, माबूद समझे तो इबादत है। अगर ये नजरिया ना हो तो कहा जाएगा ये अदब व एहतराम है, ये ताज़ीम और तौक़ीर है। अच्छा, एक और मिसाल पेश करता हूं। आप नमाज में कादा में बैठ, दो जानू, अब ये दो जानू बैठना क्या है? इबादत है नमाज में, क्योंकि नमाज तो मुकम्मल क्या है? अव्वल ताख़िर इबादत है मेरे रब की। और अभी हम अल्हम्दुलिल्लाह ज़ोहर की नमाज अदा किया हमने।
تو اول تک آخر یہ مکمل عبادت ہے. لیکن میں آپ کو بتاتا ہوں حضرت جبریل بارگاہ رسالت میں بعد مرتبہ آتے تو 2 زانو بیٹھ جاتے تھے. اب یہ نبی کی تعظیم ہے یا نہیں ہے؟ نبی کی تعظیم ہے. 2 زانو بیٹھا جا رہا ہے. ایک شاگرد استاد کے سامنے 2 زانو بیٹھتا ہے. بلکہ بخاری میں باقاعدہ ایک عنوان ہے. میں بخاری پڑھاتا ہوں اپنے طلباء کو. بخاری کے اندر عنوان ہے کہ جب تمہارا استاد تمہیں پڑھائے, تمہارا شیخ الحدیث تمہیں پڑھائے تو اس کے سامنے 2 زانو بیٹھو. یہ بخاری میں ہے. اب 2 زانو جب آپ نماز میں بیٹھتے ہیں آپ اس کا نام عبادت رکھتے ہیں, لیکن آپ اپنے پیر, اپنے استاد, اپنے شیخ کے سامنے بیٹھتے ہیں اس کا نام عبادت نہیں ہے. یہ ادب احترام ہے, یہ تعظیم اور توقیر ہے. پتہ چلا بنیادی عنصر جو ہمیں ان سے الگ کرتا ہے وہ جب یہ حرکات کرتے ہیں تو سامنے والے کو الہ سمجھتے ہیں. ہم صرف اللہ کو الہ سمجھتے ہیں, اللہ کے سوا کسی کو الہ نہیں سمجھتے. یہ ایک بہت بڑا فرق ہے. اچھا اب ایک اور بات بتانا چاہ رہا ہوں. یہ آیت کریمہ سورہ فتح کی اللہ نے مسلمانوں کو کہا, اس کا مطلب کسے کہا پڑا ہے؟ مجھے کہا. آپ جو بیٹھے ہوئے نا درس قرآن میں آپ کو کہہ رہا ہے. کیا کہہ رہا ہے اللہ؟ اللہ کہتا ہے وَتُعَزِّرُوهُ سورہ فتح میں فرمایا یہ جو نبی ہے نا اس کی کیا کرو؟ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ, تعظیم بھی کرو توقیر بھی کرو. تعظیم بھی کرو توقیر بھی کرو. لیکن ہم نبی کی جو تعظیم اور توقیر کیسے کرتے ہیں؟ الہ سمجھ کر نہیں کرتے, بلکہ اللہ کا بندہ, اور ایسا بندہ کہ رب نے ایسا بندہ پیدا ہی نہیں کیا. بے مثال, لاجواب. تو ہم تعظیم اور توقیر کرتے ہیں. اچھا بات میں بتا رہا تھا, اب آ جائے ایک اور صورت بتانا چاہ رہا ہوں. رکوع اور سجدہ. رکوع کرنا اور سجدہ کرنا اس کی بھی 2 صورتیں ہیں. اگر سامنے والے کو یہ سمجھا جائے کہ یہ خدا ہے, یہ الہ ہے, معاذ اللہ, تو یہ کفر و شرک بندہ گیا چھٹی. یہ جو ہندو ہے نا اپنے بت کو جو سجدہ کرتے ہیں یہ بتوں کو کیا سمجھتے ہیں؟ الہ سمجھتے ہیں. تبھی تو یہ لفظ غالباً استعمال کرتے ہیں بھگوان, تو یہ خدا سمجھتے ہیں. لیکن ایک رکوع اور ایک سجدہ یہ ہے کہ خدا نہ سمجھا جائے بلکہ ادب کے لیے. یہ پچھلی امتوں میں جائز ہے. جیسے جو ہے فرشتوں نے سجدہ کسے کیا؟ بڑا مشہور ہے نا, آدم علیہ السلام کو کیا؟ یہ جائز ہے. فرشتوں نے آدم علیہ السلام کو جو سجدہ کیا خدا سمجھ کے نہیں کیا بلکہ خدا کا بندہ سمجھ کے کیا. اچھا یوسف علیہ السلام کے برادران نے یوسف علیہ السلام کو سجدہ کیا. یہ کون سا سجدہ ہے؟ یہ بھی تعظیمی سجدہ ہے. اس کو کہتے ہیں سجدہ تحیت. پتہ چلا رکوع اور سجود کی 2 قسمیں ہو گئی. ایک عبادت سمجھ کے کیا جائے, یہ کس کے ساتھ خاص ہے؟ اللہ کے ساتھ. اور ایک ایسا رکوع اور سجود خدا نہ سمجھا جائے, معبود نہ سمجھا جائے, اللہ نہ سمجھا جائے, اب اللہ کے سوا کسی اور کو کیا گیا تو یہ کیا ہے؟ یاد رکھیے گا یہ بھی اسلام میں حرام ہے. اس کو کہتے ہیں سجدہ تعظیمی, سجدہ تحیت. یہ حرام ہے, یہ جائز ہے. اب میں یہاں کہنا چاہ رہا ہوں ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں. اہل سنت کا لوگ مزارات پر جا کے سجدہ کرتے ہیں. اب آپ ان لوگوں سے پوچھیں آپ صاحب مزار کو سجدہ کیوں کرتے ہیں؟ کہتے ہیں ہم خدا نہیں سمجھتے. پتا چلا یہ عبادت تو نہیں. اس کا مطلب کیا ہوا؟ نہ یہ کفر ہے نہ یہ شرک ہے. جب ان سے پوچھا جاتا کیوں کرتے, کہتے ہیں یہ اللہ کا ولی اسے سجدہ کرتا. یاد رکھیے گا اگرچہ یہ سجدہ کفر نہیں ہے, یہ سجدہ شرک نہیں ہے, لیکن یہ سجدہ حرام ہے. اور یہ ہمارے سر پر تھوپا جاتا, کہتے یہ اہل سنت والے کا نہیں.
اہل سنت والے نہیں کرتے، اس لیے کہ اہل سنت کے امام نے اس پر مکمل رسالہ لکھا ہے۔ کب لکھا پتا آپ کو؟ 1337 ہجری میں۔ آج کیا چل رہا ہے؟ 1444، بہت پرانی بات بتا رہا ہے۔ 1337 ہجری میں امام اہل سنت نے فتویٰ لکھا اور اس کو واضح لکھا کہ اللہ کے سوا کسی اور کو سجدہ کرنا، اگرچہ اسے معبود نہ سمجھا جائے، اسے خدا نہ سمجھا جائے، اگر کسی نے سجدہ کیا تو اعلیٰ حضرت کا فتویٰ ہے حرام ہے، حرام ہے، حرام۔ یہی اہل سنت کا موقف ہے۔ اور میں یہاں ان پیروں کو بھی کہنا چاہ رہا ہوں، کیونکہ بعض پیر خوش ہو جاتا ہے کہ اگر اس کے مرید نے اس کے سامنے سجدہ کر لیا تو پھول جاتا ہے غبارے کی طرح۔ غبارے میں کچھ ہوتا ہے؟ نہیں ہوتا، ان کے اندر بھی کچھ ہوتا نہیں، پھولنے والے میں نہیں ہوتا، یہ باتیں میں رکھے گا۔ تو اب کوئی سجدہ کرتا ہے نا تو پھول جاتا ہے، نہیں، پیر کو کہنا چاہیے یہ سجدہ کرتا ہے، جائز نہیں، کھڑا ہو جاؤ، منع کر۔ اور جو پیر منع نہیں کرتا، میں آپ کو قرآن کا پیغام دے رہا ہوں، میرا کام پیغام پہنچانا ہے، وما علینا الا البلاغ، میرا یہ کام ہے۔ میں آپ کو قرآن کا پیغام دے رہا ہوں، حدیث کا پیغام دے رہا ہوں۔ یاد رکھے گا، جو پیر اپنے مرید کو منع نہیں کرتا واللہ وہ پیر نہیں ہے، فراڈ کی ہے۔ اس لیے کہ اللہ کے سوا نہ کسی کو رکوع کیا جا سکتا ہے اور نہ کسی کو سجدہ کیا جا سکتا ہے۔ یہی اہل سنت و جماعت کا موقف ہے، اور اہل سنت کے تاجدر امام اہل سنت امام احمد رضا خان نے 1337 ہجری میں اس پر فتویٰ دیا۔ 100 سال سے زیادہ ہوگا ہمارا یہ فتویٰ ہمارے اکابر کا موجود ہے۔ یہاں ایک اور بات بتانا چاہ رہا ہوں، قابل توجہ ہے، وہ بھی سنیے گا۔ ہم کسی سے ملاقات کرتے ہیں، ہاتھ ملاتے ہیں، اس کا طریقہ کیا ہے کہ آپ گرم جوشی سے ملائیں۔ لفظ آپ سنتے ہوں گے، گرم جوشی۔ یہ گرم جوشی کیا ہے؟ گرم جوشی آپ بالکل مسکراتے ہوئے اس کی طرف متوجہ، السلام علیکم، یہ بالکل رائٹ طریقہ۔ ایک طریقہ کیا ہے؟ السلام علیکم، السلام، منہ یہاں آپ کے ربے رخی، یہ اسلام نہیں کرتا۔ میرے مصطفیٰ نے فرمایا جب سلام کرو نا کیسے کرو؟ کھندا پیشانی سے کرو۔ کیسے فرمایا؟ کھندا پیشانی۔ کھندا پیشانی کیا ہے؟ کھندا پیشانی، پیشانی اس کو کہتے ہیں جب ہم مسکراتے ہیں نا تو تھوڑے دیکھیں بل آتا ہے، اس کو کہا جاتا ہے کھندا پیشانی۔ السلام علیکم، یہ گرم جوشی سے ملنا اچھا انداز ہے۔ اسلام کسی کا سبق دیتا ہے، اسلام یہی بتلاتا ہے، یہ باتیں میں رکھے ہیں۔ لیکن بعض وقت دیکھتے ہیں گرم جوشی کا اظہار کرتے کرتے تھوڑے آگے بڑھ جاتے ہیں۔ آگے کیسے بڑھتے؟ ہاتھ ملائے اور جھکنے لگ جاتے ہیں۔ اب ہاتھ ملائے ایسا تھوڑا بہت سمجھ میں آتا ہے، جیسے میں ابھی تھوڑا جو، لیکن وہ بہت زیادہ جھک جاتا ہے۔ اگر اتنا جھکے کہ رکوع کی کیفیت بن گئی، توجہ رکھیے گا، میں شرعی مسئلہ بتا رہا ہوں، یعنی نیکی کرتے کرتے بھی ہم گناہ کر دیتے ہیں۔ الامان والحفظ، اللہ بچا، سلام کرنا نیکی ہے نا، یہ کرتے کرتے بھی ہم گناہ کر دیتے ہیں۔ اب سلام کیا اور آپ اتنا جھک گئے کہ آپ کی کیفیت رکوع کی بن گئی، تو یاد رکھیے گا اللہ کے سوا کسی کو رکوع کرنا اور سجدہ کرنا حرام ہے۔ اب مجھے بتائیں، سلام پر آپ کو ثواب ملنا تھا نا، بہترین عمل ہے سلام کرنا، سلام کرنا چاہیے، بہت اچھی چیز ہے۔ کہتے ہیں اول سلام بعدہ کلام، پہلے سلام کرو پھر کلام کرو۔ جیسا فون پہ اٹھاتے ہیں، فون پر کیا کرتے ہیں؟ ہیلو، میں نہیں کرتا، میرے سے جس نے بھی فون پہ بات کی ہوگی میرے منہ سے نہیں نکلتا، الحمدللہ میں کوشش کرتا ہوں عمل پر۔ میرا مزاج کیا ہے؟ کسی نے آگے سے کہا ہیلو تو میں کہتا ہوں السلام علیکم۔ اول سلام بعدہ کلام، پہلے سلام ہے پھر کلام، ہیلو نہیں کرنا، بلکہ فوراً جیسے وہ فون اٹھاتا ہے آپ کہتے ہیں السلام علیکم،
कितना प्यारा मदद है। हमारी तो इब्तिदाई दुआ से, हमारी तो इब्तिदाई दुआ से। और दुआ कैसा का नहीं, हेलो कुछ भी नहीं, पहले ही अस्सलाम वालेकुम, यानी ए मेरे मुसलमान भाई, तेरी मेरी मुलाकात नहीं, इब्तिदा में ऐसे कर रहा हूं कि रब तुझ पर सलामती नाज़िल कर। कितना प्यारा मदद है। कोई मदद देख लेना, सब हेलो हाय फाइन, पता नहीं क्या क्या होता है। नहीं, हमारा मजहब ये नहीं, हमारा मदद क्या है, अस्सलाम अलैकुम, ये हमारा। लेकिन सलाम इतना बेहतरीन अमल है, और हम क्या कर बैठते हैं, बाद में तबाह सब की बात नहीं करते। कुछ लोगों को मैंने देखा वो झुक जाते हैं, तो ये झुकना के रुकू की कैफियत बन जाए, ये हराम है, इसको ध्यान में रखेगा। बस अब आखिरी बात बता के वक्त हमारा खत्म हो गया। वैया कलस्ताइन पर अगली इतवार को मैं इंशाअल्लाह इसकी वजाहत करूंगा कि हम तुझे ही से मदद मांगते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हम सुन्नी मुसलमान अल्लाह ही से मदद मांगते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। इसके वजाहत में अगली इतवार को इंशाअल्लाह करूंगा। सिर्फ एक बात बता के मैं दर्स को खत्म करूंगा। वो बात क्या है, वो सुनिएगा। वो ये कि आप किसी को रुकू ना कर, आप किसी को सजदा ना कर, बल्कि किसी वजह से झुकना पड़ गया तो ये जाएगा, वो एक अलग चीज। आप इससे नहीं झुक रहे। मिसाल के तौर पर एक मिसाल, मेरी कलम गिर गई आपके आगे, अब मैं कलम उठाने के लिए नीचे झुका तो रुकू हुआ नहीं हुआ, रुकू तो हो गया। लेकिन कोई मुझसे पूछता है आप झुके क्यों, मैंने जवाब में क्या कहा, मैंने कहा मैं इसके आगे नहीं झुका, बल्कि मैं कलम उठाने के लिए झुका हूं। अब ये जाएगा, क्योंकि आप उसे रुकू नहीं कर रहे। किसी को रुकू करना जायज नहीं अल्लाह के सिवा, आप कलम उठाने के लिए झुके हैं। तो इसी पर हमने कहा कि अगर कोई बुजुर्ग की आंख चुमता है और आंख चुमने के लिए झुकता है तो वो उसे रुकू नहीं करता, बल्कि उसका मकसद क्या है, आंख चुमना है। ये जायज है, क्योंकि उसका मकसद रुकू करना नहीं है। इसको ध्यान में रखेगा। ये चंद बातें मैंने पेश की, इबादत का फलसफा और दीगर बातें अल्लाह ताला इस अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। सुनो सुनो अल्लाह का कलाम क्या कहता है, उठो उठो कुरान का पैगाम क्या कहता है। सुनो सुनो